ہر جاندار جن میں خلیے پائے جاتے ہیں ان میں مخصوص کروموسوم کی تعداد ضرور پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کروموسوم کو 1888 میں دریافت کیا گیا اور جانداروں میں سب سے پہلے پیاز اور انسان میں موجود کروموسوم کی تعداد کو معلوم کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 18 سے زیادہ جانداروں کے کروموسوم کی تعداد 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی، جسے آج ہم معلوم کریں گے، اور یہ وہ جانور ہیں جن کے کروموسوم کی تعداد قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 1، اونٹ۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 7 اور آیت نمبر 40 میں اونٹ کا ذکر آیا ہے۔ اگر ہم اونٹ لفظ سے لے کے آیت کے شروع تک تمام لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آئے گا 74۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اونٹ کے جسم میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اونٹ کے جسم میں 74 کروموسوم ہی ہوتے ہیں، باقی 17 چیزوں کے کروموسوم کی تعداد کا ذکر بھی انہی اصول پر آیا ہے۔ یاد رہے کہ آیات میں موجود ورڈز اور لیٹرز کی کاؤنٹنگ جدید سافٹ ویئر کی مدد سے کی گئی ہے، جس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، گھوڑا۔ گھوڑے کا ذکر سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 14 میں آیا ہے، اور اس گھوڑے لفظ سے پہلے آیت کی شروع تک 64 لیٹرز ہیں، اور گھوڑے کے جسم میں کروموسوم کی تعداد بھی 64 ہی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ شہد کی مکھی سے لے کے آیت کی شروع تک لیٹرز کی تعداد 16 ہے، اور شہد کی مکھی میں کروموسوم کی تعداد بھی 16 ہی ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں بندر کا ذکر آیا ہے، اور اس بندر لفظ سے پہلے 48 لیٹرز ہیں، اور بندر کے جسم میں کروموسوم کی تعداد بھی 48 ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم سورت نمبر 64 آیت نمبر 5 میں گدھے لفظ سے لے کر آیت کے آخر تک تمام لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آتا ہے 62۔ گدھے کے جسم میں 64 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ ادرک کا ذکر پورے قرآن مجید میں صرف اس جگہ پر آیا ہے۔ اگر ہم ادرک لفظ سے پہلے آیت سے شروع تک تمام لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آئے گا 22۔ ادرک میں کروموسوم کی تعداد بھی 22 ہوتی ہے۔ اس کے بعد کدو کا ذکر پورے قرآن مجید میں صرف اس آیت میں آیا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آئے گا 22۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کدو میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں۔ کدو میں 22 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ کھجور کا ذکر سورت نمبر 18 کی آیت نمبر 32 میں آیا ہے۔ کھجور لفظ سے پہلے آیت کی شروع تک تمام لیٹرز کی تعداد 36 ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کھجور میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں۔ کھجور میں 36 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں کتے کا ذکر آتا ہے۔ اس کتے لفظ سے لے کر آیت کے آخر تک لیٹرز کی تعداد 78 ہے۔ کتے کے جسم میں کروموسوم کی تعداد بھی 78 کی ہوتی ہے۔ کوے کے جسم میں 80 کروموسوم ہوتے ہیں۔ اگر ہم سورت نمبر 5 میں کوے کو لفظ کو دیکھیں تو یہ کوے لفظ سے لے کر آیت کے شروع تک اور نہ ہی آیت کے آخر تک 80 ورڈز ہیں، نہ ہی 80 لیٹرز ہیں۔ لیکن اگر آیت نمبر 28 کو دیکھا جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوے کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں سے لے کر کوے کے لفظ تک 80 ورڈز ہیں، اور ایسا کیوں ہے میں نہیں جانتا، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہاں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں لیٹرز کی تعداد یا ورڈز کی تعداد 80 کے قریب ہو یا 80 ہو سکتا ہے اس کوے کی کروموسوم کی تعداد کا تعلق اس کا قصہ شروع ہونے سے ہو۔ سپرم سیلز کا ذکر اس آیت میں کچھ اس طرح آیا ہے۔ اس نطفہ لفظ سے پہلے 23 لیٹرز ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ سپرم میں 23 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ ٹڈی کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں آیا ہے۔ اگر ہم ٹڈی لفظ سے لے کر آیت کے شروع تک تمام لیٹرز کو کاؤنٹ کریں تو جواب آئے گا 23، اور ٹڈی کے جسم میں کروموسوم کی تعداد بھی 23 ہی ہوتی ہے۔ خنزیر کا ذکر سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 60 میں آیا ہے۔ اس خنزیر لفظ سے لے کر آیت کے آخر تک تمام لیٹرز کی تعداد 38 ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ خنزیر میں کتنے کروموسوم ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خنزیر میں 38 کروموسوم ہی ہوتے ہیں۔ سورت نمبر 23 کی آیت نمبر 14 میں لیچ یعنی جونک کا لفظ آیا ہے۔ اس جونک میں کروموسوم کی تعداد 14 ہوتی ہے، اور اس جونک لفظ سے لے کر آیت کے شروع تک لیٹرز کی تعداد بھی 14 ہی ہے۔ انگور میں
क्रोमोसोम की तादाद 40 होती है। सूरत नंबर 18 की आयत नंबर 32 में अंगूर लफ्ज़ से पहले लेटर्स की तादाद भी 40 ही है। अब बात करते हैं इंसान की। पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक ही ऐसी सूरत है जिसका नाम ही इंसान है। इस सूरत के शुरू से लेकर इंसान लफ्ज़ तक 46 लेटर्स हैं। हम जानते हैं कि इंसान में क्रोमोसोम की तादाद भी 46 ही होती है। इसके अलावा सूरत नंबर 99 के शुरू से लेकर इंसान लफ्ज़ तक 46 लेटर्स हैं और हम पहले जान चुके हैं कि इंसान में क्रोमोसोम की तादाद भी 46 ही होती है। लेकिन इस कायनात में एक शख्सियत ऐसी है जो बगैर बाप के पैदा हुई, वो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हम जानते हैं कि एक इंसान में 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 माँ की तरफ से और 23 बाप की तरफ से आते हैं। चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे तो इनमें बाप की तरफ से 23 क्रोमोसोम नहीं आए। इसका मतलब ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही होंगे जो कि उनकी वालिदा की तरफ से आए होंगे। इसलिए अगर हम ईसा इब्ने मरियम लफ्ज़ का जिक्र पूरे कुरान मजीद में तलाश करें तो अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ का जिक्र 23 बार ही किया है। इसके अलावा अगर हम आदम अलैहिस्सलाम के नाम की ही न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम करें तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू 46 है जो कि आदम अलैहिस्सलाम में मौजूद क्रोमोसोम की तरफ इशारा करती है। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में मौजूद मेरिकल्स को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।